السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی اپنے بھائیوں کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے یہ کھانسی کا ہی۔ موسم خشک اور موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی میں بھی کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے، آگے سردیاں آنے والی ہیں تو سردیوں میں بھی کھانسی اور خشک کھانسی کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے لیے سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خوراک کا تعین اچھے طریقے سے کریں اور تلی ہوئی چیزیں اور چاول وغیرہ اور بھی کسی بھی قسم کے تیز مسالوں سے آپ پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کیا جائے، برگر شاورما وغیرہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے، کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کیا جائے، خاص طور پر کسی بھی قسم کی ٹھنڈی چیز کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں جی کھانسی جاتی نہیں ہے، کھانسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ ایک زبردست نسخہ ہے۔ سہاگا پاؤڈر آپ نے 1 پاؤ لینا ہے اور آدھا کلو آپ نے ایک بوٹی لینا ہے، پانی بیلی بوٹی۔ پانی بیلی بوٹی جو ہے وہ آدھا سیر آپ نے لینی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو آپ نے خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح خشک کر لیں، پھر اس کے بعد اپنا کھرل کر لیں۔ کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو پاؤڈر ہے وہ اچھی طرح بنا لینا، تیار کر لینا، چھان لینا۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی زراعت وغیرہ یا کوئی تیلے وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو اندر اس پاؤڈر میں شامل نہ ہو۔ جب آپ نے یہ چیز تیار کر لی، پاؤڈر ہر چیز مکمل طور پہ ہو گیا، تیار ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مکھن لینا، مکھن اور 250 ملی گرام والا جو کیپسول ہے مکھن کے ساتھ آپ نے یہ صبح دوپہر شام ایک کیپسول لے لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر ہر قسم کی کھانسی کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اور اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے۔ اس کے لیے کہ جو کھانسی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر ریشہ دماغ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر جس کو ریشہ دماغ کی طرف سے آئے تو لونگ، دال چینی اور مرکہ کا کہوہ استعمال کرے۔ 1 گلاس پانی میں 3 لونگ ڈالیں اور 7 عدد یا 5 عدد منقع ڈالیں اور تھوڑی سی دال چینی ڈالیں، اچھی طرح پکا لیں۔ جب پک جائے تو پون لیں۔ میٹھا شہد کا کرنا ہے یا گڑ کا کرنا ہے، دونوں میں سے ایک چیز کا استعمال کریں۔ اور جناب صبح دوپہر شام یہ کہوہ جو ہے کیپسول جو آپ نے لینا ہے مکھن کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ کہوہ استعمال کریں تو الحمدللہ زبردست ہو جائے گا۔ اگر جن کو یعنی کہ سینے پر ریشہ اس کی وجہ سے سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہی کہوہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے ادرک ڈال لینا ہے۔ جو 3 چیزیں پہلے بتائی ہیں، 3 چیزوں کو بتانے کے بعد جو ساتھ ایک چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ادرک آپ نے ڈال لینا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جوش دینا ہے۔ جوش دینے کے بعد جب کہوہ تیار ہو جائے تو اس میں بھی آپ نے گڑ کا میٹھا کرنا ہے یا شہد کا میٹھا کرنا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ڈال لیں تو یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو، جن کو یہ سانس کا مسئلہ ہے، کھانسی کا مسئلہ ہے، دمے کا مسئلہ ہے اور بعض اوقات تو کھانسی آتی ہے تو ساتھ ریشہ بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب جگر کا مسئلہ ہے، جگر میں جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا، بلغم بنا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح بکری کے دودھ میں گربندی بادام 15 قسم اور 3 چمچ زرعی کے ڈال کے اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر کے تو آپ نے پی لینا۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ کوشش کریں کہ دیسی مولی کے پتوں کا پانی 3 چمچ اس رس میں، اس صبح والے شیک میں اگر آپ ڈال لیں تو الحمدللہ آپ کا جگر جو ہے وہ نیا ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی قسم کا جگر کا مسئلہ ہے آپ کو اور آپ کا جگر صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہے، بلغم بنا رہا ہے، تو یہ دیسی مولیوں کے پتوں کا جو رس ہے نا، یہ الحمدللہ کریم نے اس میں اتنی شفا عطا فرمائی ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا جگر بالکل ختم ہو گیا تو وہ یہ عرق استعمال کرے، سادہ بھی کر سکتا ہے، جوس میں ڈال کے بھی کر سکتا ہے اور صبح نہار بھی کر سکتا ہے۔ اگر بہت جلد ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مرض جو ہے یا ریشہ وغیرہ یا سانس وغیرہ یا کسی بھی قسم کا کو جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور بہترین طریقے سے ادا ہو جائے، بعد میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، بعد میں پھر اسی طرح آپ کا یہ نظام جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ صبح نہار استعمال کریں، جوس کے ساتھ استعمال کریں اور 5 بجے استعمال کریں دیسی مولی کے پتوں کا پانی۔ الحمدللہ جگر کے لیے سمجھ لیں کہ سونا ہے، اور جن کو بھی یہ مسئلہ ہے
وہ یہ پانی استعمال کریں، ساتھ کہوہ استعمال کریں، ساتھ یہ دوائی استعمال کریں، اور جو خوراک آپ کو بتائیے اس کا پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اپنا خزانہ غیب سے شفا ضرور بالضرور عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں کو اللہ کریم شفا عطا جو پرہیز کریں گے۔ پرہیز لازمی ہے جی، پرہیز کے بغیر دوائی کام نہیں کرتی، کیونکہ جو پرہیز ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ اگر دوائی بھی کھا رہے ہیں ساتھ زہر بھی کھا رہے ہیں تو دوائی اثر نہیں کرے گی، زہر کام کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانا کہ جو پرہیز بتایا جائے، جو کسی بھی قسم کا آپ کو ہم بتاتے ہیں پرہیز، تو اس کے لیے آپ کا یہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی مرض کو دباتا ہے، مرض کو بڑھنے نہیں دیتا، اور جب آپ کی پرہیز نہیں کرتے تو مرض بڑھتی رہتی، شفا نہیں ہوتی، پھر حکیم کا قصور آ جاتا ہے، ڈاکٹروں کا قصور آ جاتا ہے، یا کسی اور انسان کا قصور آ جاتا ہے۔ لیکن پرہیز آپ کریں گے تو شفا ہوگی نا۔ بہترین طریقہ، بہترین علاج، سب سے جو کامیاب علاج ہے کہ کوئی بھی حکیم اگر دوائی بتاتا ہے، جو چیزیں مرض پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ بلغم پیدا کرتی ہیں، یہ ریشہ پیدا کرتی ہیں، یا وہ آپ کے جسم کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے، چاول ہیں یا کڈنی کے لیے، تو کوئی بھی یعنی کہ پرہیز بتایا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ آپ پرہیز کریں، کیونکہ پرہیز آپ کے لیے سونا ہے۔ اگر آپ پرہیز کرتے ہیں اور دوائی کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں بالخصوص نمازوں میں اور روزہ رکھنے والوں میں، قرآن پڑھنے والوں میں، ذکر اذکار کرنے والوں میں، درود پاک پڑھنے والے جتنے بھی حاضرین ہیں وہ ہمارے لیے دعا ضرور کریں۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ کریم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش رکھے،